اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ ماہ رمضان شروع ہوا تھا تو ہم لوگ کہہ رہے تھے آج ایک روزہ ہو گیا، آج دو ہو گئے، اور آج کہہ رہے ہیں ایک رہ گیا یا دو رہ گئے۔ مہینہ اپنی گنتی پوری کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں پھر عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ کافروں نے، مکہ میں رہنے والے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسر نہیں چھوڑی، بہت تنگ کیا۔ وحی کا سلسلہ آنے میں کچھ دیر ہوئی تو کسی بدبخت نے، کافر نے یہ کہا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور معاذ اللہ ان سے بیزار ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ نقل کفر نہ باشد۔ جب انہوں نے یہ کہا، اللہ نے یہ صورت اتاری۔ پہلے اللہ نے نبی کے چہرے کی اور زلفوں کی تعریف کی۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ خود بنانے والا۔ اس نے اپنے حبیب کو خود بنایا، اور چہرے کی تعریف کر کے فرمایا ایسے پیارے کو بھی کوئی چھوڑ سکتا؟ اتنے پیارے کو، ایسے پیارے کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب نہ آپ سے بیزار ہوا، نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب بھی دیا، اپنے نبی کی تسلی بھی کی۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، تو جو اپنے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تسلی دینا۔ کیا کام ہوتا ہے؟ یہ آج کل ویسے کم ہو گیا۔ وہ آپ کے بات سن کے تسلی دینے کی بجائے آپ کو تانے دیتے ہیں، تم نے کیا کیا تھا، یاد کرو، یوں وہاں۔ دو مسئلے سن لیں۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، اسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا، جتنی ہے اتنی۔ مثلا بخار ہے، یار مجھے بہت زیادہ بخار، آپ نے بڑھا کر چڑھا کر کیا۔ حدیث یہ بتاتی ہے کوئی تکلیف بڑھا چڑھا کر بیان کرے اتنی ہو جاتی ہے، تو ہمیں تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت زیادہ، جس کو مبالغہ کہتے ہیں، ایگزیجریشن کہتے ہیں، چیز کو بڑھا چڑھا کر، یہ ایسا
نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تکلیف کو کس کے سامنے بیان کرنا ہے، ہم اس بارے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ جو لوگ ہماری تکلیف سے خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم انہی کو سناتے ہیں۔ تو اصل تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم سے کوئی خطا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک سواری تھی، روزانہ اس پہ سفر کرتے تھے، اٹھتے جانور کھولتے، اس پہ بیٹھتے، چلے جاتے۔ ایک دن صبح اس جانور نے مستی کی، اس نے تنگ کیا۔ میں اور آپ ہوتے تو اس کو مارتے، جانور کو جتنا مار سکتے تھے مارتے، ہم تو یہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے مارنے کی بجائے یہ کہا کہ ضرور میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی جو یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ میری کسی غلط بات کا نتیجہ ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے، اس کے تنگ کرنے کا مطلب میں نے کہیں ضرور کوئی غلطی۔ سوچ دیکھیں، ہم تو دوسروں کو ہی عیب والا کہتے رہتے ہیں نا، اپنا عیب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو انسان کو تکلیف آتی ہے، تکلیف کس کے سامنے بیان کرو، وہ بھی دیکھا کرو کہ یہ تمہاری تکلیف کی وجہ سے تمہیں اور تنگ کرے گا یا یہ تمہارا کوئی مداوع کرے گا۔ کافروں نے تکلیف پہنچائی، رب نے تسلی کی، اپنے حبیب کو خوش کیا، پہلے حبیب کی تعریف کی اور پھر کیا کہا، آپ کے لیے آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے سے سمجھا دوں۔ تقریروں میں سمجھاتا رہتا ہوں لوگوں کو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، نرم و نازک، بڑے سنبھال کے پکڑتے ہیں، اس کی کوئی چیز ابھی بگڑ گئی تو ساری عمر بگڑی رہے گی۔ ہڈیاں نرم ہیں تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، سنبھال کے پکڑنا ہے۔ بٹھاتے نہیں ہیں، 4-6 مہینے تک بٹھاتے نہیں ہیں، گود میں لیے رہتے ہیں، سیدھا لٹاتے ہیں۔ وہ بچہ بہت چھوٹا سا، پھر وہ گھسٹنے لگتا ہے، طاقت آتی ہے، کرولنگ، کچھ سیدھے گھسٹتے ہیں، کچھ لیٹ کے گھسٹتے ہیں، پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے، آپ اسے چلاتے ہیں، پھر وہ دوڑنے لگ جاتا ہے، ہڈیوں میں اور جان آئی، الاسٹک، دوڑتا ہے۔ جوانی آ گئی، 18-20 سال کا، آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، آپ سیڑھی ایک ایک کر کے چڑھیں گے، وہ 4 اکٹھی چڑھے گا۔ جوانی ہے، عمر 40 سال سے اوپر چلی گئی تو وہ اب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مضبوط ہڈیاں کمزور پڑنے لگ جاتی ہیں۔ پھر جوں جوں عمر بڑھتی ہے، بال جو تھے کالے سفید ہونے لگ گئے، وہ جو جلد تھی اسکن ٹائٹ تھی نرم پڑنے لگ جاتی ہے، جھریاں آ جاتی ہیں، رنکلز۔ آپ کہتے ہیں پہلے اس پر کمال تھا، اب زوال ہے۔ پہلے کمال تھا، اب 60 سے اوپر عمر گئی تو بعض لوگ بہت زیادہ ڈھلک جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، لاٹھی لے کے چلتے ہیں، آسانی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا بندے کو بنایا، پہلے کمال آیا اور پھر زوال آیا۔ اور کوئی مثال لے لیں، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے، بہت نرم و نازک، آپ چٹکی میں مسل سکتے ہیں، اتنی نرم ہوتی ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کر
نکلتی ہے. آپ کو خود زمین کھودنی پڑے تو انگلی سے کھود لیں گے اونچی؟ آپ کو کوئی لوہے کی مضبوط چیز چاہیے. مگر وہ نرم سی کونپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ کون طاقت دیتا ہے اس کو؟ تو جو اللہ کونپل کو طاقت دیتا ہے وہ نبیوں ولیوں کو طاقت نہیں دیتا؟ سمجھنے کی بات. خیر جی، وہ کونپل نکلی، آپ اس کے سائیڈ پہ باڑ لگا دیتے ہیں کہ ٹیڑھی نہ ہو جائے. وہ جناب ستون بنا، پلر بنا، تنا بنا، مضبوط. ہوا بھی آ رہی ہے تو ہل نہیں رہا، اتنا مضبوط. پتے آئے، شاخیں، پھر خزاں آتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں. لیجئے جی 2 سال 4 سال کے بعد اس کی کھال پر بھی اثرات آنے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ درخت بوڑھا ہو گیا. اب اس میں وہ جوانی شروع والی بات، پہلے کمال تھا اب اونچی. مثالیں لیتے جائیں، کتنی ہیں. آپ کپڑوں کی لے لیں، آپ برتنوں کی لے لیں، آپ فرنیچر کی لے لیں. ہر چیز پر وقت گزرنے کے بعد اثرات آتے ہیں. تو کیا اللہ ساری چیزیں ایسی ہی بناتا ہے کہ پہلے کمال اور پھر زوال؟ کوئی ایک تو ایسا ہو جس پر کمال ہی کمال ہو، اس پر زوال. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے صاحب کمال ہیں، اور ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. کیا نہیں دیا اللہ نے؟ نبیوں سے اعلیٰ بنایا، اپنے نور سے، ذاتی نور سے، ان کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا. سارے نبی ان کا ذکر کرتے رہے. وہ تشریف لائے تو اللہ نے کتنی شان دی. پھر بھی فرما رہا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ لا ارضا لو احد من امتی فی النار او کما قال. میں راضی نہیں ہوں گا. کب تک؟ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے گا میں راضی نہیں ہوں. یہ اللہ کے اور نبی کے پیار کے، ان میں آپس میں پیار کتنا ہے. اللہ تعالی نواز رہا ہے. اس کی اگلی جو 2 آیتیں ہیں ان پر تھوڑا سا گفتگو کر لوں میں، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ آپ کو بہکاتے ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. حالت یتیمی میں آئے تو کس نے ان کو سنبھالا؟ کس نے ان کو، ان کے لیے سارے انتظام کیے؟ رب تعالی نے. کس نے؟ سنیں دھیان سے میری بات. جی والدہ نے پالا، دادا نے پالا،
چچا نے پالا. یہی سنتے ہیں نا آپ؟ پوچھ رہا ہوں کہ جی 6 برس کے ہوئے والدہ چلی گئی، 8 برس کے ہوئے دادا جان چلے گئے، اس کے بعد اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، انہوں نے پالا. یہی سنتے ہیں نا؟ میرے نبی کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پالا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان ہستیوں کو موقع ملا نبی کی خدمت کا. حضرت حلیمہ کو موقع ملا خدمت کا، دادا جان کو موقع ملا نبی کی خدمت کا، چچا کو موقع ملا نبی کی. خود کہتے ہیں ابو طالب کا بیان، دسترخوان بچھتا تھا، اگر نبی پاک دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے سارے بھوکے رہتے تھے، کھا کے بھی بھوکے، اور نبی پاک دسترخوان پر ہوتے تھے تو سب کا پیٹ بھر جاتا تھا. تو میرا نبی پال رہا تھا یا وہ پال رہے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو پسند آئے یا؟ میں نے اپنی بات کہہ دی. جس کسی کو عزت ملی ہے میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کیسا بنایا؟ ان جیسا کوئی اور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. جب ہم کہتے ہیں نا نہیں ہوگا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بنا سکتا ہے. اللہ کی قدرت کوئی کم تو نہیں ہو گئی، اور اللہ کی قدرت ختم بھی نہیں ہو گئی. اللہ چاہے تو بنا لے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بنا نہیں سکتا؟ میں نے کہا وہ بنا سکتا ہے، بنائے گا نہیں. وہ بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس نے قرآن میں نبی کو آخری نبی فرما دیا ہے. تو اب اگر کوئی اور آئے تو پھر حضور آخری نبی رہیں گے تو اللہ کی بات کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے جس کو امتناع نظیر کہتے ہیں، کہ اب میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی. آخری بات، یہ جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں نے تو مختصر بات کرنی ہے، اس پر میں 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں اسی ایک آیت پر. لفظ ضال، اردو میں ضاد الف لام، عربی میں ضاد الف لام، کیونکہ ضاد کو عربی میں جب بھی پڑھیں گے دال کی طرح پڑھیں گے. کس کی طرح؟ افضل نام ہے، اردو میں افضل کہیں گے، عربی میں کیا کہیں گے؟ افضل. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے نا بات؟ تو یہ ضال کے معنی لوگ ڈکشنری میں لغت میں دیکھتے ہیں تو گمراہ. گم کا مطلب جس نے کھو دی، یعنی راہ کھو دینے والا، راہ گم کر دینے والا، ضال اس کو کہتے ہیں. لوگ یہ معنی لیتے ہیں، اور لوگوں نے ترجمے میں لکھ بھی دیا کہ ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. یہ لوگوں نے ترجمہ لکھ دیا. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ذرا اردو زیادہ آتی ہے، انہوں نے گمراہ کی جگہ لکھ دیا بہکا ہوا پایا. تیسرے نے کہا تجھے زیادہ اردو آتی ہے، مجھے تجھ سے زیادہ آتی ہے. اس نے لکھ دیا ٹھٹکا ہوا پایا. یہ نبی کے لیے لکھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ، یہی ترجمہ پڑھ کر کوئی عیسائی، کوئی یہودی،
کوئی آ جائے آپ کے پاس کہ تمہارے اسی قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ ایک دن کی یا کچھ لوگوں نے لکھا ہے 40 دن کی عمر میں، ایک دن ہو یا 40 دن۔ ماں کی گود میں بول کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے، زکوٰۃ کی تاکید کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ایک دن یا 40 دن کی عمر میں جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تمہارے نبی بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، معاذ اللہ۔ بولو کیا جواب دو گے اس کو؟ اگر یہی ترجمہ کرو گے تو اس کو کیا جواب دو گے؟ وہ یہی کہے گا کہ تمہارے نبی پھر افضل کیسے ہو گئے جب 40 سال تک جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ تو ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں، اور تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ترجمہ جو بھی پڑھے گا ایمان والا بنے گا یا بے ایمان بنے گا؟ گستاخ بنے گا یا ادب والا بنے گا؟ اعلی حضرت نے بھی ترجمہ کیا، اور کیا ترجمہ کیا کہ تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا، محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ بولو اس ترجمے سے ایمان تازہ ہوا یا نہیں؟ تو جو نبی کو گمراہ کہے خود ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ جتنے گمراہ کہتے ہیں یہ خود گمراہ۔ لوگوں نے مثال دی سمجھانے کے لیے، بہت سی مثالیں دی، عربی مقولے دل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا، مثالیں دی۔ مگر میرا سوال ہے کیا نبی کے لیے گمراہ کا لفظ سوچنا ایمان والے کا کام ہے؟ اونچی اللہ تو فرما رہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے تو آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے، ہدایت دینے والا بنایا۔ تو اسی کو اگر معاذ اللہ کہہ دیں کہ وہ خود ہدایت پر نہیں تھے، ایمان کدھر جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، اپنی کرتے ہیں۔ قرآن تو نبی کی شان بتاتا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا کو ہدایت کس کے ذریعے ملی ہے؟ نبی کے ذریعے ملی۔ خود نبی کو ہی معاذ اللہ نہ مانا جائے۔ حضور تو کہہ رہے میں نے آپ کو شب قدر میں سنایا، وہ گدی جس پر سوار ہوئے اس کو پتا ہے مجھ پر اللہ کا نبی، درخت کے پاس سے گزر رہے درخت کو پتا ہے اللہ کا نبی، پتھر کے پاس سے گزر رہے پتھر کو پتا ہے، خود نبی کو پتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے فیصل آباد، پرانا نام لائل پور، ان کو محدث اعظم کہتے ہیں، حدیث پڑھاتے تھے، بہت بڑے عالم، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بہت چھوٹا بچہ تھا جب ان کی زیارت کی تھی۔ یہاں جونا مارکیٹ میں ایک کتابوں کی دکان تھی، وہ کسی نے کہا جی ان کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، تو حضرت علماء کو کتابوں کا شوق ہے، چلے گئے۔ کتاب کی دکان کا مالک دوسرا تھا، سمجھ گئے؟ وہ سنی العقیدہ نہیں تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ سنیوں کا بہت بڑا عالم آیا ہے میری دکان میں، تو ان لوگوں کو تو شرارت ہی سوچتی ہے۔ وہ آیا
اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا. تنکا جانتے؟ تنکا اٹھایا اور کہا کیا آپ جو کہتے ہیں آپ کے نبی کو ہر شے کا علم ہے، کیا نبی کو اس تنکے کا علم ہے؟ سوچ دیکھیں ان لوگوں کا، کسی طرح نبی کی شان گھٹائیں، لوگوں میں نبی کا تاثر بگاڑیں. اس نے جب تنکا ہاتھ میں پکڑ کے کہا نا، حضرت صاحب نے آگے سے حدیث پڑھ دی. کیا پڑھ دی؟ کہ کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کوئی شے ایسی نہیں مگر، یعنی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا، سوائے شیاطین جن و انسان کے، سرکش جن و انسان سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ رسول. حضور حدیث پڑھ دی اور اس سے کہا یہ بتا یہ شے، یہ تنکا بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے کہتا کہ نہیں کہ ہے؟ تو اس تنکے کو نبی کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کی بات کر رہا ہے، میں اس تنکے کو جس کو تو نے پکڑا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور تو نبی کے علم کا انکار کر رہا. تنکے کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ وہ آگے سے بولا نہیں، اپنے کمرے میں چلا گیا. یہ حال ہے. تو یہ نبی کے بارے میں صحیح عقیدے رکھتے نہیں. تو جب نبی کو عالم نہیں مانتے تو خود کہاں سے علم والے بن گئے؟ اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ سکھا دیا میں نے، اور یہ مانتے نہیں. تو ان کی مانیں یا رب کی مانیں؟ تو ہمارا عقیدہ مخلوق میں نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو آپ لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے اس طرح کے کہنے میں نہیں آنا. نبی کے لیے عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، ان کے برابر کوئی نہیں. ان سے بڑھ کر ہونا دور کی بات، ان کے برابر بھی کوئی. اب یہ آ گئے سوال، پیر زادے کے بارے میں بیان کر دیں. سید زادے کے بارے میں 19,000 سیلری ہے، شادی کے بارے میں گھر والے بول رہے ہیں اپنا کاروبار کر لیں پھر شادی کریں گے. یہ صورت میں کیا کرنا چاہیے شریعت کے حساب سے؟ بات یہ ہے، ایک لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، باپ کفالت کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو شادی کر دینی چاہیے. شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ جوان ہو کر کہیں گناہ نہ کر بیٹھے، تو گناہ سے بچانے کے لیے. لیکن اگر وہ سنبھالتا ہے، کمانے لگ جائے، کیونکہ اس پہ ذمہ داری آئے گی، خود کمائے گا. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ شادی کر لے تو بندے کا رزق جو ہے، کیونکہ ذمہ داری آتی ہے، غنی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں ڈر ہے کہ وہ گناہ نہ کر بیٹھے، تو پھر شادی میں دیر، خاص طور پر لڑکی کے لیے. ہم لوگ کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی اور رشتے آ جائیں گے، پھر نہیں آتے تو پچھتاتے ہیں. لڑکی جوان ہو جائے، اچھا رشتہ آئے تو دیر نہیں کرنی چاہیے.
علامہ صاحب، قبر کی مرمت کسی مخصوص مہینے میں کروانی چاہیے یا کبھی بھی کروا سکتے ہیں؟ دیکھو، آپ اوپر سے تو قبر کو جتنا چاہو خوبصورت بنا لو، لیکن جو قبر میں ہے اگر ایمان والا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اندر کیا کرو گے؟ اصل چیز تو اندر کی ہے۔ باقی یہ کہ 3 دن کے بعد، دفنانے کے 3 دن کے بعد قبر کا اگر نشان پکا کرنا ہو اور بنانی ضروری ہو تو بنا سکتے ہیں، کسی مہینے کی شرط نہیں ہے۔ دوسرا سوال، ڈیجیٹل کرنسی خریدنا صحیح ہے یا نہیں؟ عزیر عالم خان کا یہ سوال، میں نے اس کا کئی مرتبہ جواب دیا ہے۔ کرپٹو یا دوسری کیا نام ہے، بٹ کوائن، یہ جو کرنسیاں ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ لیگلائز کر لے، گورنمنٹ منظور کر لے، ذمہ داری لے لے، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی گورنمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، مثلا 5000 کا نوٹ ہے تو کاغذ ہی نا، پوچھ رہا ہوں، اگر اتنا ہی کاغذ کسی اور صورت میں ہوگا تو کتنے کا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، اتنے سائز کا کاغذ ویسے کتنے کا ہوگا؟ 1 روپے کا ہو جائے گا، ہاں؟ مگر وہی سائز ہے، اس کے لیے 5000 کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وہ قانونی طور پر اگر منظور ہو جائے تو پھر آپ اس کا کاروبار کر سکتے۔ مرشد پاک، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم انسان فرشتوں سے افضل ہیں اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، تو کیا میرا یہ جملہ درست ہے یا مجھے اپنی اس بات پر توبہ کرنی چاہیے؟ محمد اریب خان جس نے سوال کیا ہے، جی ہاں، انسان فرشتوں سے افضل ہے، مگر ہر انسان نہیں، ہر انسان نہیں۔ ہاں، جس میں انسانیت ہو، خوبیاں ہوں، ایمان والا ہو، نیک ہو، تو وہ یقیناً فرشتوں سے، کیا ہے وہ شعر، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ پہلا مصرعہ کیا ہے؟ ہیں؟ نہیں، وہ نہیں، اس میں یہ ہے، یعنی مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یعنی آپ اگر انسان ہیں اور واقعی اچھے ہیں تو یہ محنت والا کام ہے، جب جا کے آپ فرشتوں سے افضل ہو۔ حضرت، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ محمد بلال لکھا ہے اور حذیفہ، کون ہے یہ دو؟ اچھا، مجھ سے کیوں بیعت کرنی ہے؟ کوئی مجھ سے اچھا نظر نہیں آیا کیا؟ سارے ہی اچھے ہیں، کسی اچھے سے بیعت کر لیں۔ ابھی دیکھتے ہیں، اسلامک بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے پروفٹ کے لیے؟ یہ اسلامک بینک کہاں ہے؟ جس نے یہ سوال پوچھا ہے، اسلامک بینک کہاں ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ وہاں پیسے رکھا کریں۔ کوئی کسی جگہ کوئی 100% اسلامی بینک، ہیرا پھیری ہے لفظوں کی۔ جن مفتیوں نے اجازت دی ہے جن بینکوں کے لیے، آپ اگر ان مفتیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ جانیں، میرے نزدیک کوئی بھی پورا اسلامی بینک نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا نا، کہ بیٹے نے کہا کہ میں نے شکیلہ سے شادی کرنی ہے۔ کس سے؟ باپ نے کہا میں بالکل نہیں ہونے دوں گا، گنجائش نہیں۔ اس نے دیکھا کہ جی باپ شکیلہ پہ راضی، اس نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا اور شادی کر لی۔ سمجھ آ گئی بات؟ آ گئی سمجھ؟
اچھا جی میرا نام نبیل ہے، مجھے بیعت کرنی ہے۔ اچھا جی، میرے آفس میں عیسائی کام کرتے ہیں، سب کھانا گھر سے لاتے ہیں، تو کیا کھانا جائز ہے عیسائی کے گھر کا کھانا؟ اگر ذبیحہ والا کھانا ہے، حلال ہے، صاف ستھرا پکا ہوا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ آپ ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہو یا نہیں؟ ان کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کتنی چاکلیٹ آتی ہیں، ہیں؟ پورا پورا بار لے لیتے ہیں، مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، آئس کریم آ رہی ہوتی ہے، جوسز آ رہے ہوتے، کبھی پوچھا آپ نے؟ تو اصل چیز ہے کہ کھانا حلال ہو اور پاک ہو، صحیح طرح پکانے والے نے صفائی سے بنایا ہو تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط کیا ہے؟ تو ان کا کھانا کھائیں اور پھر ان کو سچ بات نہ کہہ سکیں، ان کے سامنے حق کا پیغام نہ پہنچا سکیں، تو پھر ایسا کھانا جائز نہیں۔ دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا؟ گھر وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ جس نے یہ سوال کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مطلب اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے یا اس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے؟ جس نے یہ سوال کیا ہے، اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے تو سورہ توبہ میں ہے، منافقوں نے مسجد بنائی تھی، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہا، اس کا نام مسجد درار۔ کیا نام؟ درار کا مطلب نقصان پہنچانے والی۔ کہا اللہ نے اس کو بھی مسجد، مگر منع کیا کہ اس میں کھڑے نہیں ہونا۔ اور مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر تھی، وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ فرق پتہ چل گیا؟ تو اگر آپ کے پاس کہتے ہیں جی گھر وہ بھی ہے، تو پھر اگر اسی طرح بات کرنی ہے تو مثالیں میں 50 دے دیتا ہوں، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو جہاں ایمان کی بات ہو وہاں پر رعایت نہیں ہوتی۔ فرشتوں کی عمر بتا دیں، فرشتوں کو موت آتی ہے یا نہیں؟ ایک پیر صاحب تھے، کیا تھے؟ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب تک اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی، اللہ کیا کر رہا تھا؟ جب تک اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی، اللہ کیا کر رہا تھا؟ تو پیر صاحب نے جواب دیا، اللہ ان لوگوں کے لیے دوزخ تیار کر رہا تھا جو غیر ضروری سوال کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات نہیں؟ فرشتوں کی عمر کیا ہے؟ موت آتی ہے یا نہیں؟ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ پوچھتے ہو پھر عمل نہیں کرتے ہو تو اپنے لیے اور زیادہ نقصان۔ تو وہ سوال کریں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے شوق میں، عبادت کے شوق میں اضافہ ہو، جس سے کچھ حاصل ہو۔ غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں نا، جس نے یہ سوال کیا ہے اس سے پوچھ رہا ہوں، نبیل نام ہے نا، کندھے پہ دائیں بائیں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا ان سے کہو مجھے اپنی عمر بتا دو، انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ کون سب سے پہلا؟ روز فرشتے بن رہے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں اتنا بولنے سے فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ آگے اللہ بولتا ہے۔ ابھی جمعے میں آپ کو میں نے سنائی یہ ساری بات۔ تو
کب سے ہیں کب تک ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ اگلا سوال، ہم دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن اعتکاف کے لیے گارڈن لسبیلا کے علاقے والے کس طرح فارم جمع کرائیں؟ مثلا ایک نگران تمام حلقے کے جمع کر کے فیضان مدینہ میں جمع کرواتے ہیں، ایک شخص جاتا ہے ہر حلقے کا جمع کرانے۔ وہ ایک تنظیم ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری ایک ہی مسجد ہے، ان کا پورا نیٹ ورک ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا، سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں نگران ہے ہر علاقے میں، ہمارا اس مسجد کا کوئی نگران ہے کسی اور علاقے میں؟ تو جہاں تنظیم ہو، کوئی ادارہ ہو، ان کی شاخیں ہوتی ہیں، ان کے طریقہ کار اور ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہاں کے انتظام میں کچھ لگتا ہے کہ کمی ہے تو آپ آئیں نا، تعاون کریں، ہمیں تجاویز دیں، ساتھ ملیں، اگر سلسلہ بڑھانا ہے تو آپ اس کی ذمہ داری لیں۔ مشورہ تو مفت ہوتا ہے نا، اس کی تو فیس نہیں ہوتی، لیکن کام کرنے کی تو ہوتی ہے نا، اس میں تو پھر محنت ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی اور کچھ نہیں، فقط 1 تولے سونا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس برتن نہیں ہیں، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ اور سامان نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ یار سوال وہ کرو نا جس میں کچھ وزن ہو۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف 1 تولے سونا ہے، پہنتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، رہتا کہاں ہے، جاتا جاتا کس پہ ہے، جیب میں 10 روپے ہیں یا نہیں، صرف 1 تولے سونا ہی ہے۔ تو جس کے پاس صرف 1 تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو میں کہہ دوں گا نہیں ہے زکوٰۃ، لیکن ایسا لاؤ تو صحیح کوئی، تو دیکھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ہاں، اس کے پاس حاجات اصلیہ کے سوا صرف 1 تولے سونا ہے، تو جو چھوٹا نصاب ہے نا 52.5 تولے چاندی کا، اس کو رقم پہنچ جائے گی حاجات اصلیہ کے سوا، تو اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ یا اس کے ساتھ 10,000 بھی ہوں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں نا، بات آئی ہے نا۔ اب اس طرح مزید تفصیل پوچھنی ہوگی تو اس طرح کا جو شخص ہے وہ آئے، اپنی پوری تفصیل بتائے تو اس کو جواب دے دے۔ صحیح العقیدہ امام سے دنیاوی اختلاف ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ کیا اختلاف ہے؟ اس نے آپ کے پیسے روک لیے، آپ کو رشتہ نہیں دیا، آپ کی شادی میں نہیں آیا، ایسی باتوں پر نماز پڑھنا منع نہیں۔ عقیدے کا اختلاف ہو یا وہ کھلا گناہ کرتا ہو، بڑا گناہ اور کھلا کرتا ہو، اس کے سوا نماز پڑھنے میں کوئی منع نہیں۔ علامہ صاحب، کسی بیوہ کی ہر ماہ پینشن آ رہی ہو 70,000 کے قریب اور وہ جمع ہو رہی ہو، اس پر زکوٰۃ کا کیا معاملہ؟ عرض یہ ہے کہ یہ مسئلہ سمجھا دیا، 70,000 آ رہا ہے، جس طرح آپ کو کرایہ آ رہا ہو کچھ اور خرچ بھی ہو رہا ہے، بچتا نہیں ہے، وہ معاملہ اور، لیکن یہ اگر کہیں جمع ہو رہا ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی پانی کا کام کرنا چاہے، RO، یہ RO کیا مطلب؟ واٹر پلانٹ، تو کیا معاملہ ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ کاروبار کر سکتے ہیں پانی کا یا نہیں؟ یعنی آپ کسی جگہ ڈسپینسر ٹائپ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، اگر صاف پانی کا پلانٹ لگا رہے ہیں، اس پہ خرچہ آیا تو آپ وہ سروس چارجز کے طور پر لے رہے ہیں۔ پانی کا کاروبار کرتے تھے یا لوگ نہیں؟ کنویں تھے نا، واقعات نہیں سنتے ہیں آپ، لیکن اپنا پانی ہے اس نے کوئی کیا انتظام تو اور بات ہے، لیکن دوسرے کا پانی لے رہا ہے، گورنمنٹ کا پانی لے رہا ہے، وہاں بل نہیں دے رہا، تو پھر وہ درست نہیں ہو۔ پرانی قبر کو کھول کر اس میں دوسرا مردہ دفن کرنا کیسا؟ یہ
کوئی گورکن ہے جس نے سوال کیا ہے؟ آج کل سنا نا آپ لوگ کہتے ہیں 10 منزلہ قبرستان. یہ گورکن پہلے ڈرتے تھے، اب آپ لوگ جاتے ہو نہیں جی مجھے یہیں جگہ چاہیے، تو وہ بھی پھر آپ پیسے دیتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کوئی قبر اگر دوسرے کی اس میں نہیں کر سکتے، اس نے گورکن نے کی ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس نے دوسرے کی ہڈیاں نکال کے کی ہیں، تو خود کیوں کرواتے ہیں ایسا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن ایسی جگہ ختم ہو گئی ہو، کوئی نام نشان نہیں ہے، تو وہاں قبر بنائی جا سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں ناک چھدوائے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو کیا لڑکی کو نکاح سے پہلے ناک چھدوانا لازمی ہے؟ یہ جس نے سوال پوچھا صرف ناک کی بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ کان بھی چھدوائے. اور لڑکیوں نے تو اب کان میں نا 5-6 سوراخ کرنے شروع کر دیے ہیں، سنتی پھر بھی نہیں ہے. اتنے سوراخ کروا لیے سنتی. بھائی یہ کوئی ضرور نہیں ہے، ناک کان چھدوانا کوئی ضروری نہیں. حضرت صاحب لوری سنا دیں ماشاءاللہ. ہاں جی، اور کتنے سوال رہ گئے؟ اچھا یہ سارے دعا کے ہیں. جنہوں نے بیعت کرنی ہے آ جاؤ سامنے. آؤ سامنے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنا اپنا نام لیں ولدیت سمیت. کہیں جس نے بھی نیت کی کہو میں کوکب نورانی اکاڑوی کے ہاتھ پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہاتھ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. وعدہ کرتا ہوں شریعت و سنت کی پابندی کروں گا، پیر صاحب کا کہنا مانوں گا، کسی بد عقیدہ سے دوستی یا محبت نہیں رکھوں گا، ہر مہینے 11ویں شریف کی فاتحہ کروں گا. اللہ تعالی وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ قادری ہو گئے، اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے. غلام مرتضیٰ کی والدہ کی طبیعت خراب، محمد زہیب کی کمر میں درد، محمد عمر کو 1 سال اس کا آپریشن. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. تمام معتکفین کی طرف سے گزارش ہے کہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں، برائے مہربانی فجر کے بعد کچھ دیر اے سی چلا دیں، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے.
آپ کے نگران کون ہیں؟ ان سے بات کریں، میرا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کیا نظام بنایا ہے، محمد رشید صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، وہ آپ کو بلکہ 24 گھنٹے رکھیں اے سی میں، ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے، کیونکہ بل آئے گا تو ہم ان سے پھر وصول کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میرے تایا کا انتقال ہو گیا، جو میرے خالو بھی ہیں، میری تائی جو کہ میری خالہ بھی ہے وہ عدت میں ہے، اس کے لیے میں محرم ہوں یا نامحرم؟ آپ کا اگر اس عورت سے نکاح جائز ہے تو پھر آپ اس کے محرم نہیں ہیں۔ رشتہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا اس سے نکاح جائز ہے تو آپ اس کے محرم نہیں ہیں۔ بس یہ چیک کر لیجئے گا، میں نے اس وقت رشتے کی تفصیل پر دھیان نہیں دیا، مسئلہ بتا دیا آپ کو، درست؟ اور حکم لوری سننی ہے، درود شریف پڑھ لیں مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے
کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ اللہ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 آمین